نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم لوگوں نے اس کورس میں فقہ صوم پڑھا، روزے کے حکم کے بارے میں پڑھا، اور آج ہماری یہ ریویژن کلاس ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کورس میں کیا کیا پڑھا۔ ہم نے رمضان کے روزے کے حکم پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ وجہ کیا ہے روزہ رکھنے کی؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ روزے کے معنی کیا ہیں؟ ہم اس کے اگر ڈکشنری معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہیں رکنے کے، اور شرعاً اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے طلوع آفتاب سے غروب شمس تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو روزے کی نیت ہم نے طلوع آفتاب سے پہلے کر لینی ہے، یعنی ہم نے فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت کر لینی ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد، یعنی جب سورج نکل آتا ہے، تو اس کے بعد روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا روزہ نہیں جو رات ہی میں اس کی نیت نہ کر لے۔ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ فرض روزے کے لیے، یعنی فرض روزے کی نیت ہم نے لازمی فجر کی اذان سے پہلے یعنی رات میں ہی کر لینی ہے۔ سورج کے نکلنے کے بعد جب صبح ہو جائے تو پھر روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم وہ حالات دیکھیں گے جن میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ پر روزہ فرض ہے یا نہیں۔ جب ایک بار روزہ فرض ہو جائے تو صرف انہی حالت میں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں کہ یا تو آپ مسافر ہوں، یا وقتی مریض ہوں، یا حیض و نفاس کا معاملہ ہو، یا آپ بوڑھے ہو جائیں، یا دائمی مریض ہو جائیں۔ اگر تو آپ مسافر یا وقتی مریض ہیں یا حیض و نفاس کا مسئلہ ہے تو پھر آپ رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کریں گے، یعنی جتنے روزے چھوڑے تھے اس کی جگہ اتنے ہی روزے رمضان کے بعد آپ رکھیں گے۔ لیکن اگر معاملہ بوڑھے شخص کا ہو، یا ایسا شخص جس کو ایسی بیماری ہو گئی ہو جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے گا، اور روزے کے بجائے وہ ہر روز فدیہ دے گا، مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ارادتاً کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، ارادتاً الٹی کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، یا حیض و نفاس اور جماع سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ارادتاً کھانے پینے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی وقت کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے گلوکوز کی ڈرپ لگا دی جائے، یا کوئی دوا انجیکشن کے طور پہ بھی دے دیا جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے وہ کام جو روزے میں کرنا مستحب ہے، یعنی جن کی وجہ سے ہمارے لیے روزے میں اجر زیادہ ہو جائے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ وہ سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، روزے دار کو افطار کرانا، دعائے افطار پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، عمرہ کرنا، گالی گلوچ اور جھگڑے اور جھوٹ سے بچنا، صدقہ کرنا، اور بہت سی نیکیاں۔ تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ سحری کرنا۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا میں برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ کھجور بھی سنت ہے سحری کے وقت کھانا۔ پھر افطاری کے وقت دعا پڑھنا۔ افطاری کے وقت کی دعا کیا ہے؟ اور اس کے بعد افطاری کے وقت ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم افطاری سے پہلے دعائیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ افطاری کے وقت کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو ہم نے افطار کے لیے جب بیٹھنا ہے تو صرف کھانے کی طرف توجہ نہیں دینی، بلکہ ہم نے افطار کھولنے سے پہلے ہی جو ہے خوب ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ پھر ہم کس چیز سے افطار کریں؟ اگر کھجور موجود ہے تو کھجور سے افطار کریں، اور اگر کھجور موجود نہیں ہے تو پانی سے افطار کریں، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔
پھر ہم روزے کی حالت میں اور بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. ہم بہت سارے صدقات کر سکتے ہیں. جیسے اگر کسی بہن بھائی میں لڑائی ہو جائے تو ہم اس کو آپس میں دوست بنا دیں، صلح کروا دیں ان دونوں کی. اسی طریقے سے ہم گھر میں اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی بات کریں، یعنی کسی کا شکریہ ادا کر لیں. غلطی ہو جائے تو سوری کر لیں، کسی کو ہمت دلائیں، اپریشیٹ کریں. اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو تسلی دیں کہ انشاءاللہ اس بیماری پہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا. یا کسی کو مشورے کی ضرورت ہو تو اچھا مشورہ دیں. یہ سب کیا ہے؟ اچھی بات ہے، اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اسی طرح کسی بھائی کی، کسی بہن کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے. تو اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اب ہم وہ دیکھتے ہیں ایسے کام جن سے روزے نہیں ٹوٹتے، جیسے کنگھی وغیرہ کرنا، مسواک کرنا، اور سرما لگانا، یا آنکھ یا ناک میں دوا ڈالنا جبکہ اس کا اثر حلق تک نہ پہنچتا ہو، یا کسی قسم کا ڈسچارج ہونا، اس پہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے اگر کوئی مکھی وغیرہ یا کوئی ڈسٹ وغیرہ یا پانی غلطی سے حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یا ہاتھ پیر میں کہیں کٹ لگ جانے کی وجہ سے خون نکل آئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے کام جو روزے میں نہیں کرنے چاہیے وہ کون کون سے ہیں؟ ہمیں روزے میں کلی اور ناک میں پانی ڈلتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کلی کرتے ہوئے پانی ہمارے حلق تک پہنچ جائے، یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے پانی جو ہے حلق میں پہنچ جائے. اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے بچنا ہے. ہر برائی سے ہم نے روزے کی حالت میں بچنا ہے. کیونکہ اگر ہم روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے روزے کا اجر ضائع ہو جائے گا. اسی طرح ہمیں ہجامہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم سے زیادہ خون نکلے اور پھر ہمیں کمزوری ہو جائے اور ہمیں افطار کرنے کی ضرورت پڑ جائے. رمضان میں ایک خاص عبادت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہے قیام اللیل. اور جیسے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سب تراویح پڑھ رہے ہیں، گھر میں اپنے اپنے تراویح پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ تراویح ہم نے کیا کرنی ہے؟ مسلسل جاری رکھنی ہے. کیونکہ اس کا ثواب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار ہو کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، اس لیے ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے. ہم نے قیام اللیل ضرور پڑھنا ہے. اب اس رمضان میں ایک خاص رات آتی ہے. وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات. شب قدر کی رات کیسی رات ہوتی ہے؟ شب قدر کی رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم ہی محروم رہے گا. یعنی ہم نے اس رات کیا کرنا ہے؟ عبادتیں کرنی ہیں. اس رات کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. یعنی کون سی راتوں میں؟ 21 کی رات میں، 23 کی رات میں، 25 کی رات میں، 27 کی رات میں، 29 کی رات میں. ان 5 راتوں میں ہم نے جاگنا ہے اور عبادتیں کرنی ہیں. باتیں نہیں بلکہ عبادتیں کرنی ہیں. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، بہت زیادہ تسبیحات پڑھنی ہے، صدقات کرنے ہیں. کیونکہ یہ رات کیسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 سال اور 4 مہینے. اس رمضان کے آخر میں ایک خاص عبادت اور کون سی آتی ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ الفطر، یعنی صدقہ فطر. صدقہ فطر کب دیا جاتا ہے اور کون لوگ دیتے ہیں؟ صدقہ فطر ہر آدمی یا ہر عورت پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، یا بچے ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں. اور یہ کب دیا جاتا ہے؟ جب عید کا چاند نکل آتا ہے تو پھر صدقہ فطر دیا جاتا ہے.
اور عید کی نماز سے پہلے پہلے تک اس کو دے دینا چاہیے۔ اب عید آ چکی ہے تو عید میں کیا کرتے ہیں؟ عید کی رات جب چاند نکل آتا ہے تو ہمیں تکبیرات پڑھنی چاہیے، عید کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اور جب ہم صبح عید کی نماز کے لیے جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینی چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے۔ پھر عید کے دن کو ہمیں اچھی طریقے سے گزارنا چاہیے، خوش ہو کر گزارنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ اور تکبیرات کس کو کہتے ہیں اور یہ کب پڑھنی تھی ہم نے؟ عید کی رات جب چاند نکل آئے تو ہمیں عید کی نماز تک یہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ یہ تکبیرات کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمارا آج کا یہ کورس کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور ایمان میں مزید اضافہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔